نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہمیں یہ مبارک دن نصیب فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور اس میں ایسی روشن نشانیاں ہیں جو حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ فرمایا کہ فلیصم، فرمایا جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ جتنے بھی آسمانی کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں اس مبارک مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئی ہیں رمضان کا مہینہ تھا۔ تورات، زبور، انجیل، یہ سب کتابیں رمضان کے اندر ہی نازل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید بھی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے اندر ہی نازل کیا گیا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رفتہ رفتہ 23 سال کے اندر تقریباً نازل کیا گیا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 23 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی، اتنا وقت لگا، تو وہ کتاب کتنی اہم ہوگی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا گیا، اور ہم لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، نشانیاں ہیں۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو چوم لیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر سجا کے تو رکھتے ہیں، خوبصورت سے غلاف کے اندر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی نہ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور نہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے، جب آپ پڑھیں گے خوبصورت طریقے سے تو یقیناً اللہ غور سے اس کو سنتے ہیں۔ دنیا کی مثال لے لیجئے، آپ کا کلام لکھا ہوا کوئی شخص پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں واہ واہ واہ، یہ تو میرا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو جس خالق اور مالک کا کلام جب پڑھا جائے گا تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ خوش ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہاں پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، ہماری لائف چینج ہو جائے گی۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ کوئی میت بڑھ گئی، کوئی مر گیا، کسی گھر میں فوتگی ہو گئی، اس کو جناب کرائے کے بندے بلا کر ہم نے اس کو اوپر پڑھ لیا ہے، ادروائز ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائی جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 23 سال میں نازل ہوا، ہم کہتے ہیں جناب ہمیں اتنا جلدی سمجھ آ جائے گی اور اتنی جلدی ہم اس کو پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ پڑھتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ، لیکن آپ تنگ آ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بھائی پڑھ لی یہ والی۔ لیکن قرآن کا ایسا مزہ ہے، قرآن کے پڑھنے میں ایسا لطف ہے کہ آپ ایک رکوع پڑھیں گے اس کے اندر الگ مزہ ہوگا، دوسرا رکوع پڑھیں گے اس کے اندر الگ لطف ہوگا، تیسرا رکوع پڑھیں گے اس کے اندر الگ مزہ ہوگا۔ قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ آپ جو آگے چلتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، آپ کو الگ الگ مزہ اس کا محسوس ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے اندر تو اتنا ٹائم صرف کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے تو بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید کی رمضان شریف کے ساتھ نسبت ہے کافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے رمضان شریف میں، تو اس لیے کافی نسبت ہے رمضان کی قرآن کے ساتھ۔ تو قرآن بھی رمضان میں ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ 11 مہینے ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ایک یہ رمضان کا مہینہ تمہارے فائدے کے لیے نازل کیا ہے، تمہاری باڈی کی بہتری کے لیے نازل کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جہاں پر ہم روزہ رکھتے ہیں وہاں پر ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ تو
تو فرمایا کہ فل یسم، جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اور پہلے تو یہ حکم تھا کہ اچھا بھائی کو جس کا دل چاہتا ہے روزہ رکھ لے اور جس کا دل چاہتا ہے فدیہ دے دے، لیکن آگے یہ جب یہ آیت نازل ہوئی فل یسم ومن کان مریضا او علی سفر، پھر پچھلی والا جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب کیا ہے کہ جو آدمی صحت مند ہے، قوی ہے، تندرست ہے، اس کے لیے لازم ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس روزے کو رکھے۔ ہاں اگر کوئی مریض ہے، کچھ سفر پر ہے، وہ سفر بھی لمبا ہے، مرض بھی ایسی ہے جس سے اور مرض بڑھنے کا امکان ہے، اور جہاں ڈاکٹر نے بول دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو پھر آپ کو رخصت ہے۔ چھوٹی موٹی مرض کے اوپر ہم روزہ توڑ دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی مرض کے اوپر، اچھا بھی میں فدیہ دے دوں گا، روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں فدیہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص ایسا مریض ہے